بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، تقابل ادیان و مذاہب کا سبق نمبر 13 آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس سبق کا عنوان ہے ہندو دھرم کی تاریخ۔ ہندو دھرم مطلب مکمل جو ہندو دھرم موجودہ وقت میں جو ہندو دھرم اس کی مکمل تاریخ شروع سے لے کر کے اب تک کی کیا تاریخ رہی ہے، عہد بعہد اس تاریخ کو پڑھیں گے۔ اس سبق میں سب سے پہلے ہم ہندو دھرم کی تاریخ کو عہد بعہد پڑھنے کے لیے یہ دیکھتے ہیں کہ اس کو مصنفین اور محققین نے پوری تاریخ کو کس اعتبار سے سمجھا ہے، کیسے بیان کیا ہے۔ تو عام طور پہ مورخین نے ہندو دھرم کی پوری تاریخ کو 5 عہد میں تقسیم کرتے ہیں۔ 5 عہد میں پوری ہندو دھرم کی تاریخ آ جاتی ہے۔ وہ 5 عہد کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 پہ ویدک عہد، اور نمبر 2 پہ برہمنک عہد، نمبر 3 پہ اپنشد عہد، نمبر 4 پہ بھکتی عہد، نمبر 5 پہ جدید عہد یعنی موجودہ۔ یہ 5 عہد 5 زمانے ہیں۔ انہی 5 زمانوں میں پورے ہندو دھرم کی تاریخ منحصر ہے۔ ان 5 میں سے سب سے پہلے نمبر پہ جو ہے ویدک عہد۔ ویدک عہد سے یوں کہتے ہیں کہ ہندو دھرم کی شروعات ہوئی۔ یوں تو ہندو دھرم اپنے آپ کا دعویٰ کرتا ہے کہ یہ ہمیشہ سے ہے، لیکن جو تحریری ثبوت ہے یا آثار قدیمہ سے جو اس کا ثبوت ملتا ہے وہ یوں ویدک جو عہد ہے وہاں سے ثبوت ملتا ہے۔ اس سے قبل یعنی کہ جس کو کہتے ہیں ما قبل تاریخ سے پہلے کی جو چیزیں تھیں اس میں اس کا کوئی ویدک ہندو دھرم کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ ویدک عہد کب سے ہے؟ کہتے ہیں کہ جب ہندوستان میں آریہ قوم جو سینٹرل ایشیا میں رہتی تھی، وسط ایشیا سے وہ ہندوستان کی طرف آئی، تب سے اس عہد کی ابتدا ہوئی۔ ویدک عہد کی ابتدا اس وقت سے ہوئی جب ہندوستان میں آریہ آئے، اور یہ عہد یعنی آریوں کے آنے کا عہد 1500 قبل مسیح سے شروع ہوا، اور ان کے آنے سے ویدک عہد کی شروعات ہو گئی۔ اور یہ ویدک عہد 1500 قبل مسیح سے شروع ہو کر 500 قبل مسیح پر ختم ہوتا ہے۔ اس دور میں ویدک ادب کا وجود ہوا، اس لیے اس کو ویدک عہد کہا جاتا ہے۔ 500 قبل مسیح پر شروع ہوا جب ان کے خلاف بغاوتیں ہونے لگی، یعنی جو اصلاحی تحریکیں بودھ مت اور جین مت، یہ نئے نظریات ابھرنے لگے، اور بعد میں ان نئے نظریات نے مستقل ایک دھرم کی شکل لے لی۔ اس دور یہ ویدک عہد کا دور کہلاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہندو دھرم کی تاریخ کا ایک دوسرا عہد شروع ہوتا ہے۔ جو دوسرا عہد ہے ہندوستانی تاریخ کا اس کو کہتے ہیں برہمنک عہد۔ برہمنک عہد میں کہتے ہیں کہ اس زمانے میں قربانی کے رسم و رواج اور قربانی سے متعلق ویدوں کے شلوک وضع کیے گئے۔ چونکہ آریہ اس بات کا پختہ یقین رکھتے تھے کہ زندگی میں نفع و نقصان دیوتاؤں کی خوشی یا ناراضگی پر منحصر ہوتا ہے، لہذا دیوتاؤں کو خوش رکھنا ضروری ہے تاکہ زندگی خوشیوں کے ساتھ بسر کی جا سکے۔ اور یہ عہد 500 قبل مسیح سے شروع ہوتا ہے اور تقریباً 200 مسیح پہ ختم ہوتا ہے۔ یہ عہد 500 قبل مسیح سے شروع ہو کر کے 200 بعد مسیح پہ ختم ہوتا ہے، یعنی 700 سال کا عہد ہوتا ہے یہ۔ اس عہد میں یہ قربانی اور اس سے متعلق رسم و رواج، یہ ان سب چیزوں کا وجود ہوا، اور طرح طرح کے چڑھاوے چڑھانا ان سب چیزوں کو، اور کیونکہ ان کی دیوتاؤں کی پوجا اور عبادت کو رجحان تو تھا ہی، لیکن اب یہ رجحان آ گیا کہ دیوتا عبادت کے بجائے قربانی سے زیادہ خوش ہوتے ہیں، اس لیے نظام قربانی ایجاد کیا گیا، جو عروج و بلندی حاصل کرنے کے بعد پیشے کی حیثیت اختیار کی، یعنی یہ قربانی کا عمل مستقل ایک پیشہ بن گیا، جس کو برہمن ہی انجام دیتے تھے۔ اس لیے قربانی کے رسوم کو انجام دینے کے لیے باقاعدہ تجربے کار اور باصلاحیت پروہت وجود۔ اسی زمانے میں ورن آشرم کا قانون بنا اور زندگی کے 4 منازل طے کیے گئے، یعنی 100 سال ایک عام آدمی کی زندگی کو 4 مرحلوں میں تقسیم کیا گیا۔ 25 سال میں 25 سال جو ہے وہ طالب علمی کا یا سیکھنے کا زمانہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد گھرستی کا زمانہ شروع ہوتا ہے 25 سے 50 سال کا، پھر اس کے بعد جو ہے
25 پھر اس کے بعد تپسیا کا دور شروع ہوتا ہے، پھر 75 کے بعد پھر آدمی، اس طرح سے چار یگ میں جو ہے اس کو تقسیم کیا اس دور میں ورناشرم کہتے ہیں، چار زندگی کو 4 مراحل میں تقسیم کیا گیا، اس کو ورناشرم کہتے ہیں۔ یہ پچھلے دور میں آرنیک کے عہد میں ہی یہ ورناشرم کی شروعات ہو گئی تھی۔ پھر اس کے بعد تیسرا عہد ہے ہندو دھرم، تیسرے عہد میں داخل ہوتا ہے اپنیشد عہد میں۔ اپنیشد عہد میں پروہتوں کی زیادتیوں، مختلف قسم کی قربانیوں اور ان کے لوازمات کی ادائیگی، عوام الناس کی رسائی سے باہر ہونے کی وجہ سے اہل فکر و دانش نے مذہب کی روح تلاش کرنی شروع کی اور زندگی کی فلسفیانہ مسائل پر بحث کر کے ہندو فلسفے کی خشت اول رکھی۔ اس فلسفیانہ غور و فکر کے نتیجے میں پر اسرار مذہبی کتابیں وجود میں آئیں۔ ان کتابوں کو اور اس عہد کو اپنیشد کہا جاتا ہے، یعنی اپنیشد کتابوں کا بھی نام ہے اور اپنیشد ایک عہد کا بھی نام ہے۔ اپنیشد کتابوں کی تعداد مختلف بیان کی جاتی ہے، مگر 14 کتابیں مشہور و معروف ہیں۔ اپنیشد کی تعلیمات میں برہما، آتما، کرم اور جنن کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ اس عہد میں دیوتاؤں اور قربانیوں کا تصور مذہبی امور میں سب سے اسفل ہو گیا تھا۔ اس پوری اپنیشد عہد سے متعلق جو عبارت تھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آرنیک عہد میں طرح طرح کی قربانیاں، چڑھاوے، رسوم رواج، یہ سب چیزیں رائج ہو گئی تھیں، تو پروہت کی جو زیادتیاں ابھرنی شروع ہوئی، طرح طرح کے پروہت پریشان کرنے لگے، اور غریب کو کے پاس مال دولت ہوتی نہیں تھی تو وہ آدمی وہ قربانی کر نہیں پاتا تھا، اور اتنے لوازمات لگا دیے گئے تھے کہ غریب کے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ اس لیے اہل فکر و دانش نے یہ سوچا کہ مذہب کی روح ان مال و دولت کے علاوہ، قربانیوں کے علاوہ کہیں اور ہے۔ اس پہ انہوں نے غور کرنا شروع کر دیا، مذہب کے روح کی تلاش کرنی شروع کر دی۔ سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ اپنیشد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کہتے ہیں اپنیشد، استاذ کے قریب بیٹھ کر علم حاصل کرنے کو کہتے ہیں اپنیشد۔ پھر جب مذہب کی روح تلاش کرنے کے کام شروع کیا انہوں نے، تو اس طریقے سے ایک فلسفیانہ مسائل پر بحث کرنے کا رجحان بڑھا، اور جب فلسفیانہ مسائل پر بحث کرنے کی شروعات ہوئی تو یوں سمجھیے کہ ہندو فلسفہ جو اس ہندو فلسفے کی پہلی اینٹ رکھ دی گئی تھی، اور اس پورے عہد میں فلسفیانہ عہد میں اس اپنیشد عہد میں فلسفیانہ مسائل پہ غور و فکر کی جو شروعات ہوئی، تو اس پہ جو کتابیں وجود میں آئیں، اس عہد میں جتنی کتابیں وجود میں آئیں اس کو اپنیشد عہد کہا جاتا ہے۔ اپنیشد عہد میں جو کتابیں لکھی گئیں ان کتابوں کا نام بھی اپنیشد پڑ گیا۔ اپنیشد کتابیں بہت ہیں، لیکن 14 کتابیں اس کی بہت مشہور ہیں، اور ان کتابوں میں جو تعلیمات ہیں وہ برہما، آتما، کرم اور جنن مطلب نجات کی روح، اعمال اور نجات، ان سب پہ جو فلسفیانہ یعنی مابعد الطبعیات کے جو مسائل ہیں ان پہ بحث ہے۔ لیکن اپنیشد میں جب ان مسائل پہ غور کیا گیا تب قربانیوں اور دیوتاؤں کی پوجا، ان سب چیزوں کے جو مسائل تھے، یہ تمام معاملات سب سے اسفل ہو گئے تھے، یعنی ان کی حیثیت اس دور میں بہت ہی گھٹ گئی تھی۔ چوتھا عہد ہے بھکتی عہد۔ بھکتی عہد کہتے ہیں کہ اس کی شروعات 7ویں صدی عیسوی سے ہوئی، یعنی یوں کہتے ہیں کہ 200 مسیح سے 700 مسیح تک، 200 عیسوی سے 700 عیسوی تک کے دور کو اپنیشد کا دور کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ بھکتی کا دور شروع ہوتا ہے 700 سے۔ اس دور کی شروعات 7ویں صدی عیسوی سے جنوبی ہند سے ہوئی تھی، اور اس دور میں ان پجاریوں کو زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی جنہوں نے عشق حقیقی کو اشعار کے ذریعے پیش کیا۔ اس عہد کے مشہور پجاریوں میں، یعنی بھکتی عہد کے مشہور پجاریوں میں رامانند، کبیر داس، تلسی داس، سور داس، گرو نانک دیو، دادو، پرندرادسا، چیتنیا، شنکرا دیو، تکارام اور جنیشور وغیرہ بہت مشہور ہوئے۔ یہ جو نام ہیں یہ سب وہ ہیں جو بھکتی، ایک طرح سے انہوں نے بھکتی تحریک چلائی تھی، ان کے بھکت ہوتے تھے، جو ان کے مریدین ہوتے تھے
وہ ان کے بھکت ہوتے تھے، مریدین کو ہی کہا جاتا ہے کہ یہ فلاں کے بھکت، جیسے کبیر، اسی کو پنتھ بھی کہتے تھے، کبیر پنتھ، یا گرو نانک دیو یعنی جو بعد میں سکھ ازم کی پوری شکل اختیار کی، یہ بھی تحریک ہی تھی۔ 7ویں صدی میں جو تحریک شروع ہوئی تھی وہ بھکتی تحریک، پورا بھکتی موومنٹ چلا۔ یہ بھی ہندو دھرم کے ایک چوتھا عہد ہے۔ اس عہد کی بڑی خاصیت یہ ہے کہ بھکت و عشق کے پیغام کو عام کرنے میں مردوں کے ساتھ عورتیں بھی بہت اہم کردار ادا کیں، اور اس یعنی بھکتی موومنٹ میں، بھکتی عہد میں ہندو دھرم کو پھیلانے میں جو عورتوں نے رول ادا کیا، اس میں 2 نام بڑا ہے، ایک للیشوری کا نام اور ایک میرا بائی کا نام۔ ان دونوں نے موومنٹ کو بہت تیزی سے بڑھایا۔ بھکتی موومنٹ ہندو دھرم کا ایک حصہ ہے، اس کو ہندو دھرم سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اس دور کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے، ہندو دھرم کے یہ بھکتی عہد کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس عہد میں ہندو دھرم میں مورتی کا تصور عام ہو، ٹرینٹی جس طریقے سے، یعنی تثلیث، عقیدے تثلیث جس طریقے سے عیسائیت میں ہے، اسی طریقے سے ہندوازم میں بھی ہے، لیکن وہاں تثلیث سے مراد کچھ اور ہے، یہاں تثلیث سے مراد کچھ اور ہے۔ اس یہاں پہ برہما، شیو اور وشنو، یہ 3 ہیں، اور ان تینوں کے مجموعے کہا جاتا ہے تریمورتی۔ کی بھکتی عہد کے بعد عہد جدید، عہد جدید یعنی ماڈرن عہد، یا اس کو ریفارمز ایج بھی بولتے ہیں، اصلاح شدہ ہندوازم بھی بولتے ہیں اس کو، یا عہد اصلاح بھی بولتے ہیں۔ اس عہد کی عہد جدید کی ابتدا 18ویں صدی عیسوی سے ہوتی ہے، اور اس عہد میں اسلام اور عیسائیت سے متاثر ہو کر ہندو اسلام اور عیسائیت کو کثرت سے قبول کرنے لگے تھے۔ اس لیے اس وقت کے ہندوازم کے شبھ چنتک اور خیر خواہان مذاہب نے ہندوازم میں اصلاح کا بیڑا اٹھایا، اور مختلف اصلاحی تحریکیں شروع کر کے ہندوازم میں رائج برائیوں کو ختم کرنے کی کوشش کو اصلاح شدہ ہندوازم کو پیش کیا۔ عہد جدید کی مشہور مصلحین میں راجا رام موہن رائے، سری رام کرشن، سوامی وویکانند، شری رامنا مہرش، شری اروبندو، مہاتما گاندھی اور ڈاکٹر سروپلی رادھا کرشن وغیرہ نے ہندو دھرم کی خدمت کر کے اسے عالمی درجے میں 3 نمبر کا مذہب بنا دیا۔ اس وقت کی جو ہندوازم ہے، یہ 18ویں صدی میں جو اصلاحی تحریکیں شروع ہوئی تھی، انہی تحریکوں کا نتیجہ ہے وہ ہندو دھرم آج چل رہا ہے۔ یعنی اس پورے ہندو دھرم کو 5 عہد میں دیکھا جائے۔ آج کے اس سبق کا خلاصہ کیا ہے؟ اس سبق کی خلاصہ یہ ہے کہ آج میں نے پڑھا ہندو دھرم کی تاریخ کو، کہ ہندو دھرم کی تاریخ کیا ہے، کیسے ہے پوری تاریخ۔ تو اس تاریخ کو جاننے کے لیے ان 5 عہد کا جاننا ضروری ہے۔ پہلا عہد ہے ویدک عہد، پھر دوسرا عہد ہے برہمنک عہد، تیسرا ہے اپنشدات، چوتھا بھکتی عہد، اور 5واں ہے جدید عہد، عہد جدید۔ یہ 5 عہد ہیں، 5 زمانے، 5 دور بھی کہتے ہیں ان کو۔ ان سب 5 کو سمجھ لینے کے بعد ہندو دھرم کی پوری تاریخ کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔